رب فرما رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اے لوگو، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ جو نیکی چاہتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو کامرانی چاہتا ہے، جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ تقوی کو اپنا سامان بنا لے، احسان کو اپنا راستہ بنا لے اور اپنا منہج بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، اسلام کی بہترین تعلیمات میں یہ شامل ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک بڑی عبادت بھی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں بر الوالدین کی۔ یہ ایسی عبادت ہے جو بہت اعلیٰ اور عظیم قسم کی عبادت ہے، یہ شاندار عبادت ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا خصلہ ہے، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کا راستہ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے رحمت بھی حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کا مقام بلند کیا ہے، اس کا معاملہ بہت اہم بیان کیا ہے۔ اللہ نے والدین کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کے کیا ہے، ان کی شکر گزاری اپنی شکر گزاری کے ساتھ ملا کے کیا۔ اس طرح ان کا مقام بڑھایا، ان کی قدر اور ان کا مرتبہ بہت بلند کر دیا، تاکہ لوگ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اے مسلمانوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں شامل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہے۔ کسی مسلمان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام دینے والا یا جو بھی احسان کرنے والا ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ والدین سے بڑھ کر نعمتیں دینے والا یا ان سے بڑھ کر احسان کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف میں اٹھائے رکھا اور پھر 30 مہینوں تک اس کا حمل اور اس کی رضاعت کو مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم عمومی طور پر دیا، تاکہ اس میں ہر طرح کی نیکی آ جائے۔ یعنی جو احسان یا اچھے معاملے کا ذکر ہے، اس کو خاص نہیں کیا بلکہ عام ہے کہ ہر طرح کا اچھا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے، اور والدین کے لیے بہترین صحبت کی تلقین کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، ان کے ساتھ اچھی صحبت رکھو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ قرآن کریم میں کسی مقام پہ قول کے ساتھ کریم کا لفظ استعمال نہیں ہوا سوائے والدین کے معاملے میں۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ اچھی بات کیا کرو۔ قرآن کریم کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اس نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، اور یہاں تک کہا کہ جب وہ غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر وہ یہ کوشش کرے کہ تم ان لوگوں کی یا ان چیزوں کی عبادت کرو کہ جن کا تمہیں علم نہیں ہے، جو درست نہیں ہے، تو ان کی بات نہ ماننا، لیکن ان کے ساتھ اس نے سلوک ضرور کرنا۔ سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے، سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو کہ اس کے دوست ہوں، اس کے احباب ہوں، اور ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے شاندار الفاظ کا استعمال کرے، بہترین آداب کا استعمال کرے، لیکن والدین کے ساتھ اس چیز کا اہتمام نہ کرے۔ اللہ کی قسم یہ بدترین چیز ہے جو کسی انسان کے اندر پائی جا سکتی ہے۔ اے مومن بھائیو، یاد رکھو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بہترین نیکی ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا نماز جو وقت پر ادا کی جائے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ حدیث کے آخر تک یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ والدین وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھی صحبت اختیار کی جائے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ دریافت کیا
فرمایا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون ہے کہ جس کو میری اچھی صحبت ملنی چاہیے، سب سے بڑا حقدار ہے اس چیز کا؟ آپ نے فرمایا آپ کی ماں۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا آپ کی ماں۔ آپ نے فرمایا اس نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا آپ کا باپ۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ بر الوالدین ایسی نیکی ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی عمر بھی طویل ہوتی ہے اور اس کو رزق میں برکت بھی ملتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سنیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے میں نے ایک گناہ کیا ہے جو بہت بڑا ہے، کیا میری کوئی توبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا کہ تمہارے کوئی والدین ہیں، زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو پھر۔ اسے امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اویس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں گے، وہ اہل یمن کے سرداروں کے ساتھ آئیں گے جو کہ قرن سے ہے اور اس کو بیماری تھی، اس کے جسم پہ نشان ہے پل بحری کا اور اتنا سا باقی رہ گیا ہے جتنی ایک کوئن ہوتا ہے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے لیے وہاں یمن میں بیٹھا رہا۔ جب وہ آئے تو اس سے یہ کہنا کہ تمہارے لیے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے بندوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں جو چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں ان میں یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ یاد کرے کہ انہوں نے آپ کے اوپر کتنا احسان کیا ہے، کتنی کوشش کی ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنا صبر کیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا صبر کیا ہے آپ کی تربیت کے معاملے میں، آپ کی پرورش کے معاملے میں کتنے صبر سے کام لیا ہے۔ یاد کرے کہ اللہ کے سامنے آپ نے پیش بھی ہونا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے اور اس بڑے حق کے بارے میں جسے ادا کرنا ہر انسان کے ذمے ہے، اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو ایک ہی آیت میں اکٹھا کر کے فرمایا۔ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس کی والدہ نے اس کو تکلیف در تکلیف اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی والدہ نے اس کو تکلیف در تکلیف اٹھائے رکھا اور پھر 2 سال تک اسے دودھ پلایا۔ اپنے والدین کی اور میری شکر گزاری اختیار کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے طریقے بہت سارے ہیں، ان کے ساتھ اچھا تعامل کرنے کے کئی ذریعے ہیں۔ ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگی جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کی حاجتیں پوری کی جائیں، ان کے اوپر خرچ کیا جائے اور ان کو خوش رکھا جائے اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے اور جو چیزیں ان کو ناپسند ہیں ان سے دور رہا جائے۔ اے مومنو، یہ والدین کا حق جو ہے یہ انتہائی اہم ہے اور اس کی اہمیت کا پتہ اس وقت چلتا ہے، اللہ اکبر، اس حق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ بڑھاپے کی حالت میں ہوں، جب وہ کمزور ہو چکے ہوں، جب ان کے بس میں کچھ نہ رہا ہو۔ اس وقت احسان کا حکم زیادہ تاکید کے ساتھ ہوگا اور ان کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے اس وقت حسن سلوک کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں آپ کو مل جائے یا دونوں، تو ان کو اف تک نہ کہنا اور ان کو اونچی آواز سے بات نہ کرنا اور بھلے طریقے سے ان کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آنا اور تواضع کے ساتھ ان کے سامنے پیش آنا اور کہنا کہ اے پروردگار، اور کہنا کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں
پالا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص تو رسوا ہو جائے، وہ شخص رسوا ہو جائے، پھر رسوا ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پالے یا ان دونوں میں سے ایک کو ہی پالے اور جنت میں نہ جا سکے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی وفات کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا، ان کی وفات کے ساتھ حسن سلوک ختم نہیں ہو جاتا، ان دونوں میں سے کسی ایک کے وفات کے ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ بر الوالدین کا راستہ پھر بھی کھلا رہتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے ان کے لیے دعا اور استغفار کیا جائے، ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے اور ان کی جتنی وصیتیں ہیں ان کو پورا کیا جائے اور ان کے قرض کو ادا کیا جائے اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، ایک وہ صدقہ جو جاریہ ہو، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا وہ بچہ بیٹا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ اللہ کے بندو، اللہ قرآن و سنت میں مجھے اور آپ کو برکت عطا فرمائے، اس میں آنے والی آیات اور حکمت کی باتوں سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی معافی مانگو، اسی سے وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے، درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر اور آپ کی پیروی کرنے والوں پر۔ اے لوگو، بدترین گناہ بلکہ بڑے گناہوں میں اور سب سے رسوا کن گناہوں میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، کیا میں آپ کو بدترین گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ سنو، یہ بات یاد رکھو کہ نافرمانی کے راستے اور نافرمانی کی شکلیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان سب کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، جیسے بلند آواز سے بات کرنا یا چہرے کے ایکسپریشن سے ناگواری کا اظہار کرنا یا سخت لہجے میں ان سے بات کرنا یا ان کے بہتے ہوئے آنسو کو بہت اہم نہ سمجھنا یا ان کی شہرت کو برا کرنا یا برے کام کر کے ان کے صبر کا امتحان لینا یا واجبات کو چھوڑ دینا یا ان کی جو عادات ہیں ان کا مذاق اڑانا، جن عادات کے اوپر وہ قائم ہیں ان کا مذاق اڑانا۔ اس کے علاوہ بہت ساری شکلیں ہیں جن سے انسان اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور ان کی انسلٹ کرتا ہے۔ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ بالآخر ہلاکت کی طرف جاتا ہے اور برائی کی طرف ہی جاتا ہے۔ جیسے انسان اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرے گا اسی طرح اس کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا، اور جو ان کی فرما برداری کرتا ہے وہ لازمی طور پر کامیاب ہوتا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو جو ساری مخلوق میں سے چنیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، رحمت برکت اور سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں امہات المومنین پر۔ اے اللہ، خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، چاروں خلفائے راشدین سے۔ اے اللہ، تمام صحابہ کرام سے اور تابعین سے بھی راضی ہو جا، اور قیامت تک بھلے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جائے، سب سے بڑھ کر کرم نوازی فرمانے والے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔
فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو امن، سکون اور اطمینان نصیب فرما، اور تمام مسلمان ممالک کو بھی اے پروردگار عالم اے اللہ ہمارے حکمران کو کامیاب فرما، ہمارے حکمران کو خادم حرمین شریفین کو کامیاب فرما، اس کے ولی عہد کو بھی ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ان دونوں کو توفیق عطا فرما، ان دونوں کو کامیاب فرما، ان کو بھی اور ان کے مددگاروں کو بھی ہر اس کام میں ان کو کامیاب فرما جس میں ملک اور قوم کا بھلا ہو اور اسلام اور مسلمانوں کی فلاح ہو۔ اے اللہ تمام حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی جو سرحدوں پر پہرہ کر رہے ہیں ان کا مددگار بن جا، ان کی نصرت کرنے والا بن جا۔ اے اللہ ان کا نگہبان بن جا۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی دور کر دے، اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما دے، ہمارے اور مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص ہمارے والدین کو اے اللہ سب کو معاف فرما دے، ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں پالا ہے۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کو امن عطا فرما، ان کو سکون عطا فرما، اے اللہ ان کو سکون اور چین عطا فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو بلندی عطا فرما، قیامت تک اس کو بلندی عطا فرما دے، اے اللہ اس کو عزت اور بلندی عطا فرما دے قیامت تک۔ اے اللہ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو ہی بے نیاز ہے اور ہم فقیر اور محتاج ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہم کو مایوس نہ فرما۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اور ہم کو مایوس نہ کرنا، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، ایسی بارش نازل فرما جو موسم کو خوشگوار کرنے والی ہو، اے اللہ نفع بخش ہو، نقصان دہ نہ ہو، اے اللہ جلد آنے والی ہو، دیر سے آنے والی نہ ہو، جس کے ذریعے اے اللہ اس ملک کو زندگی عطا فرما دے اور یہاں رہنے والوں کو فائدہ پہنچانے والا پانی نصیب فرما دے۔ اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دے، اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دے، اے اللہ عذاب کی، بلا کی، توڑ پھوڑ کی اور ڈبانے والی بارش نہ ہو۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ آسمان کی موسلادھار بارش ہم پر نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ناظرین مکی خطبہ مکمل ہو گیا ہے۔